انسانوں کے نام افضال ریحان۔ مکہ دفاعی معاہدے کا نزلہ کس پر؟ ان دنوں مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ بین الاقوامی امور اور میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ پاکستان میں جہاں اس کی ستائش کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، وہیں عالمی سطح پر بہت سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سوالات اور دیگر عالمی خدشات پر آنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ بنیادی طور پر پچھلے برس 17 ستمبر 2025 کو پاکستان اور سعودی عرب میں طے پانے والے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کی ہی ایک لحاظ سے توسیع ہے۔ 7 اگست 2026 کو مکہ کے استوفا محل میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے اسی مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں یہ طے پایا ان تینوں ریاستوں میں سے کسی ایک پر مسلح حملے کو تینوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں، بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا کہ نہ تو یہ کوئی فرقہ وارانہ مذہبی بلاک بنانے کی کوشش ہے اور نہ ہی اس کے کوئی جوہری مقاصد ہیں۔ ترک پریزیڈنٹ طیب اردگان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، نہ کہ کسی پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ دیگر مسلم و غیر مسلم ریاستوں کے لیے بھی یہ کھلا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بالخصوص ایجپٹ کا نام لیا، جو عرب ورلڈ میں دفاعی حوالے سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ میثاق مکہ یا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی اہمیت اس لحاظ سے واضح ہے کہ اس میں شامل تینوں ممالک اپنی اپنی فیلڈ میں اہمیت کے حامل ہیں۔ ترکیہ کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ وہ نہ صرف نیٹو کا اہم طاقتور ممبر اور امریکی اتحادی ہے، بلکہ امریکی ٹیکنالوجی کے بونا فائڈ حامل کی حیثیت سے اپنے ملک میں لڑاکا طیارے اور سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز تیار کرتا ہے۔ اس کی دفاعی پیداوار انڈسٹری کا یورپ کو بھی ادراک ہے۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ آئل جیسے سیاہ سونے کی پیداوار سے مالا مال، معاشی طور پر ایک زبردست طاقت ہے۔ اپنی سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے لیے امریکی بھی سعودیہ کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ رہ گیا پاکستان۔ اکانومی کے لحاظ سے اگرچہ اس کے حالات دیگر گوں ہیں، لیکن ایک مضبوط آرمی کے ساتھ مسلم ورلڈ کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اگرچہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت جوہری منتقلی یا پھیلاؤ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ڈیٹرنس کے طور پر بہرحال اسے دیکھا ضرور جا رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ تینوں حیثیتیں اکٹھی ہو کر دفاعی حوالے سے جو پوزیشن اختیار کر سکتی ہیں، وہ ان تینوں ممالک میں رہنے والے کروڑوں عوام کو ایک نیا اعتماد، حوصلہ اور جذبہ دیں گی۔ خطے کے کسی بھی امن پسند ملک کو دفاعی حوالے سے خدشات محسوس ہوں گے تو وہ اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ترکیہ کی مکہ معاہدہ میں شمولیت کی اہمیت اس پس منظر میں بڑی اہم ہے کہ ترک آٹومن امپائر نے تاریخی طور پر ایک وقت میں عربوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، بالخصوص پہلی سعودی کنگڈم کے آخری فرمانروا امام عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز کو محمد علی پاشا اور ابراہیم پاشا، جو کہ آٹومن امپائر کے نمائندے تھے، ان کے ذریعے گرفتار کرواتے ہوئے 1818 میں آیا صوفیہ کے سامنے سزائے موت دیتے ہوئے سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ نجد اور دریا کے نہیں، حجاز مقدس بشمول حرمین شریفین کے بھی حکمران تھے۔ ماں بعد بھی بدلے ہوئے حالات میں آٹومن امپائر کے حجازی امیر شریف مکہ کی بغاوت اور سعودیوں کا دوبارہ حجاز پر قبضہ ترکوں کی عربوں کے خلاف اور عربوں کی ترکوں کے خلاف بڑھاس واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان کا کتنا بڑا رول ہے کہ اس نے ترکوں اور عربوں کو ایک معاہدے میں لاتے ہوئے ایک ساتھ بٹھا دیا ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں کہ مکہ دفاعی معاہدے کی مرچیں کہاں کہاں لگی ہیں۔ اصولی طور پر تو امریکنوں کو لگنی چاہیے، جن کے نااقبت اندیش علی باز بڑبولے پریزیڈنٹ کی سوجھ بوجھ سے آری پالیسیوں کے باعث نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر خلیجی اتحادی ممالک بھی اپنے ڈیفنس کے حوالے سے سخت پریشان اور مایوس ہوئے ہیں۔ وہ امریکیوں کو کیا سمجھتے تھے اور یہ نہل صدر کے کارن کیا نکلے، لہذا اپنے دفاع کے لیے وہ متبادل بندوبست کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ بجائے شرمندگی، خجالت اور اپنی نہلی کے اسباب پر غور کرنے کے اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تینوں ہمارے قریبی اتحادی ممالک ہیں، یہ اکٹھے ہو کر ایرانی پاسداران کا مقابلہ کر لیں گے۔ من پاپی اجتا ڈھیر یا اجتے گناہ بدتر از گناہ۔ سچائی تو یہ ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے کی جتنی مرچیاں اسرائیل اور انڈیا کو لگی ہیں، ان سے 100 گنا زیادہ ایرانی طاقت کے اصل مراکز کو چوبن دے رہی ہیں۔ حالانکہ ایران کی پولیٹیکل قیادت نے اگرچہ تنقید کی ہے مگر خاصے نرم الفاظ میں، جبکہ اسلامی پاسداران اور ان کے زیر اثر حلقوں کے نمائندوں نے تو پے در پے سعودی عرب پر بالخصوص اور دیگر دونوں ممالک پر بالعموم تنقید کے تیر و نشتر چلائے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ سوائے کاغذی ردی کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر امریکہ اور گلف میں اس کے دفاعی اڈے ہمیں زیر نہیں کر سکے تو یہ تینوں ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی کی جو بھیک مانگ رہا ہے، یہ معاہدہ اس کے بچاؤ کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ ایسی جلی کٹی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، اسی لیے پاکستان نے خصوصی طور پر اپنے نمائندے کو ایرانی قیادت کے خدشات کم کرنے کے لیے بھیجا ہے، بلکہ پاکستان تو بزبان اقبال یہاں تک کہہ رہا ہے، مکے نے دیا
تاکہ تہران کو یہ پیغام کہ حضور آپ بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائیں، لیکن درویش کی نظروں میں یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ پانی یا دن اور رات کو یکجا کر دیا جائے، کیونکہ اصل رولا ہی ایرانیوں اور سعودیوں کے درمیان ہے۔ شاید اسی لیے عالمی سطح پر اسے سنی الائنس یا سنی ڈیفنس بلاک کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ شیعہ سنی کی تفریق کوئی آج تو پیدا نہیں ہوئی، 14 صدیوں پر محیط افسوسناک طویل ہسٹری ہے۔ کاش پاکستان اس پوزیشن میں ہو کہ جس طرح اس نے عربوں اور ترکوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا ہے، اسی طرح عرب و عجم یا شیعہ سنی کو بھی قریب لا سکے، جو کم از کم اس درویش کو نہیں دکھتا۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے زیادہ تر لوگ اسے سنی الائنس کی بجائے اسلامک نیٹو کہنا قبول کر رہے ہیں یا اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کو اسلامی نیٹو کہنے والے اگرچہ امریکہ یورپ میں بھی کم نہیں، لیکن اسرائیل اور بھارت میں اس حوالے سے زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نوع کی توجیحات بھی کی جا رہی ہیں کہ اس الائنس کا کوئی مشترکہ دشمن نہیں ہے، سب کے درد اپنے اپنے ہیں۔ پاکستان کی انڈیا سے جتنی بھی دشمنی ہے، کیا سعودی عرب انڈیا سے وہ دشمنی رکھتا ہے جس کی انڈیا سے تجارت پاکستان سے 8 گنا زیادہ ہے؟ انڈیا اور سعودیہ کی تجارت 42 ارب ڈالر جبکہ پاکستان کی صرف 5 ارب ڈالر ہے۔ سعودی عرب اور بھارت دونوں کے مشترکہ مفادات اتنے زیادہ ہیں، 2 ملین سے زائد انڈین ورکر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب کسی بھی صورت انڈیا مخالفت پر مادہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اسرائیل کی یہ تشویش ضرور قابل فہم ہے کہ ترک پریزیڈنٹ طیب ایردوان اگرچہ اسرائیل پر مزبانی یا لفظی گولے پھینکتے رہتے ہیں، عملی و زمینی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ الٹے اسرائیل کی دشمن شام سیریا میں ایرانی پراکسی بشر الاسد کا پتہ صاف کرنے میں ترکی نے پوری معاونت کی۔ اس کے باوجود اسرائیلی خدشات ہیں کہ ایردوان پاکستانیوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب کو اس کی موجودہ معتدل صلح جو اپروچ سے کافی دور لے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ الائنس کسی وقت بھی ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ درویش کی نظروں میں اسرائیلیوں کو اتنی دور کی نہیں لانی چاہیے، اس لیے ان کے لیے محض اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ تینوں ممالک چونکہ امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں، اس لیے وہ تسلی رکھیں کہ ابا کا دوست دشمن نہیں ہوتا۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب افغانستان کہے مجھے بھی شامل کرو۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال ایک طرح سے ہجانی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات اس معاہدے میں شامل ہونے کے بعد تقاضا کرے کہ اس میں اسرائیل کو بھی شامل کیا جائے، یا عرب جمہوریہ مصر کی قیادت اپنی شمولیت کے بعد انڈین شمولیت پر زور دینے لگے، جیسے کہ ماقبل OIC کی ممبرشپ کے حوالے سے ایسے ہو چکا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اسلامک نیٹو کی زیادہ تکرار سے پرہیز فرمائیں، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اقبال اور افغانی کی مثالیں دیتے ہوئے یہاں پان اسلامزم کا ڈنڈورا تو خوب پیٹیں، لیکن حاصل اصول 0 + 0 = 0 جیسا ہو۔ دوسری طرف ہماری شدت سے حدت محسوس کرنے والی دیگر طاقتیں ضرور چوکنی ہو کر اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنی توانائی یکجا کرنے لگیں۔ اگر ہم نے اس نوع کی زیادہ نعرے بازی کی تو عین ممکن ہے کہ اسرائیل بھارت، سائپرس اور یونان کو ساتھ ملاتے ہوئے اپنے کچھ عرب اتحادیوں کو بھی ساتھ جوڑ لے۔ نتیجتاً ہم کچھ کریں نہ کریں وہ ضرور کل کلا ہمارا مکو ٹھپ دیں۔ مکہ دفاعی معاہدے کا ایک خوشگوار پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کے روز حرم شریف کے تقدس بھرے ماحول میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ دوسری خوبصورتی ماڈریٹ سعودیہ عربیہ کی لبرل اپروچ کا اجاگر ہونا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ترک پریزیڈنٹ طیب ایردوان اور پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف تینوں کو معاہدے کی دستاویزات پیش کرنے، دستخط کروانے اور ماہ بعد اٹھانے والی تینوں نوجوان خواتین تھیں، جن کے چہرے بھی حجاب میں نہیں، کھلے ہوئے مسکراتے قدامت پسندی کی بجائے جدت و اعتدال پسندی کی چگلی کھا رہے تھے۔